بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں بشرا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ عمران خان نے کہا تھا کہ میں اس کھیل کو دلچسپ مراحل میں داخل کر دوں گا اور کھیل اپنے دلچسپ مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ کل میں نے کہا تھا کہ عمران خان مولانا فضل الرحمان سے یارکر کروائیں گے اور کل مولانا فضل الرحمان نے یارکر کر دی۔ کل 8 بجے کے بعد سے مولانا فضل الرحمان تمام میڈیا چینلز میں، الیکٹرانک میڈیا میں اور سوشل میڈیا میں سب کی آنکھوں کے تارے بنے رہے اور ہر ڈسکشن جی مولانا فضل الرحمان سے شروع ہو رہی تھی اور مولانا فضل الرحمان پر ہی ختم ہو رہی تھی۔ جو باتیں انہوں نے کی وہ ٹاپک آف دا ڈسکشن رہا اور اس پر کافی سارے سوالات بھی اٹھے۔ سوالات یہ اٹھے کہ ان کی ٹائمنگز کیا تھی اور جس چینل پہ انہوں نے دیا، اور اس کے بعد وہ یہ ساری چیزیں دکھائی بھی گئیں کیونکہ جبکہ نام بھی نہیں لیا جا رہا ہوتا تھا، اتنی ساری پابندی تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان کی بات کرنے پر کوئی پابندی نہیں تھی، ان کو پرائم ٹائم پہ چلایا گیا اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے جو نام لیے ان میں سے ایک نام کو انہوں نے چھپا دیا۔ لیکن بات جو بھی ہو، اصل بات یہ ہے کہ سائفر کیس کا معاملہ جو سیکرٹ ایکٹ عمران خان پر جس کی وجہ سے ان کو سزا ہوئی اور جس طرح یہ کیس جلدی سے چلایا گیا، مطلب سارا دن وہ کیس چلتا رہا، اس میں سے عمران خان سے حق دفاع چھین لیا گیا، ان کے گواہوں کے بیانات قلم بند نہیں کیے گئے اور سونے پہ سہاگا اسٹیٹ وکیل مقرر کر دیا گیا تھا اور پھر سزا بھی دے دی گئی۔ تو اب جب مولانا فضل الرحمان کا یہ بیان آ گیا جس کو ہم گواہی سمجھیں گے، اور گواہی اس لیے ان کی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ جو پوری عدم اعتماد، یہ جو نو کانفیڈنس کی موومنٹ تھی، اس کو لیڈ، اس کو ہیڈ مولانا فضل الرحمان ہی کر رہے تھے، اور جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس میں یہ شخص انوالوڈ ہے تو کیا ان سارے لوگوں کا جن کا انہوں نے نام لیا ہے ان پر آرٹیکل 6 لگے گی؟ اور اس کے بعد کیا مولانا فضل الرحمان خود بھی کٹہرے میں کھڑے ہوں گے؟ کیونکہ پھر سوال مولانا فضل الرحمان کی طرف بھی اٹھتا ہے، ان کی طرف بھی انگلیاں اٹھتی ہیں کہ جی آپ نے ان کی بات مان کر یہ موومنٹ کیوں چلائی؟ لیکن وہ لوگ جن کا کام سرحدوں کی حفاظت کرنا تھا، کیا وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کر سکتے ہیں؟ اور پھر بار بار ان کی طرف سے یہ کہنا ہم تو نیوٹرل ہیں، ہم سیاست میں نہیں ہیں، لیکن جب ثبوت سامنے آگئے، گواہی سامنے آگئی ہے تو پھر کیا عدالتیں اس کا نوٹس لیں گی؟ اور وہ جو رولنگ تھی جیسا کہ سب ڈسکس کر رہے ہیں، قاسم شاہ کی یہ قاسم کی رولنگ تھی، اسپیکر جب وہ تھے اس وقت کے، انہوں نے رولنگ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو عدم اعتماد لائی گئی ہے یہ سائفر ایک سازش کے تحت ہوا ہے، اور وہ جو سائفر کی کاپیز تھیں وہ تمام جو ہے ججز کے پاس بھی پہنچائی گئی تھی۔ تو کیا اب ججز اس کو کھول کر پڑھنے کی کوشش کریں گے، کوئی غلطی کریں گے ایسی اور ان سارے کردار کو کٹہرے میں لے کر آئیں گے؟ اور آج جو ہے عمران خان نے ایک اور بھی چھکا بھی لگنے جا رہا ہے، اور وہ جو آج یہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں میریٹ میں، تمام نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو بلایا گیا ہے۔ سلمان اکرم راجہ بریفنگ دیں گے، تمام فارم 45 انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھے جائیں گے، اور اس سے مین وائل انہوں نے اپنے وائٹ پیپر بھی، پی ٹی آئی نے وائٹ پیپر بھی ایشو کر دیا ہے جس میں پری پول ریگنگ اور 8 فروری کو جو ریگنگ ہوئی ہے اس کے تمام ثبوت، شواہد لگائے گئے ہیں، تمام الزامات جو کچھ بھی وہ کہہ رہے ہیں وہ انہوں نے ان ریٹن کر کے پبلش کر دیا ہے۔ اور آج کی پریس کانفرنس کو بھی بڑے جسے کہتے ہیں کریٹیکلی دیکھا جا رہا ہے کہ اس کا آؤٹ کم کیا ہوتا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو کس طرح رپورٹ کرتا ہے، کیونکہ میں نے جس طرح کل بتایا تھا کہ عمران خان کو پلیٹ پہ یا تشتری پہ رکھ کر تو حکومت نہیں دینی، تو عمران خان کو یہ پتا ہے، تو عمران خان کا جو مین ٹارگٹ ہے کہ جو بھی حکومت بنے وہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو ایکسپوز کر دے، اس کو بتا دے کہ اس کی کوئی امیج نہیں ہے، یہ دھاندلی زدہ حکومت ہے، اور جیسے کہ تمام انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ بھی کر رہے ہیں، مینڈیٹ تھیوز کہہ رہے ہیں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو یہ انٹرنیشنل میڈیا اس کو کس طرح رپورٹ کرتا ہے اور اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اور پھر کل جو احتجاج کی کال دی گئی ہے، اور یہ احتجاج کی کال صرف پی ٹی آئی نے نہیں دی، اس میں تمام جماعتیں بھی شامل ہیں، تو اس طرح جس طرح پی ٹی آئی والے باہر نکلتے تھے اور ان پر کریک ڈاؤن ہو جاتا تھا، تو کیا تمام پارٹی کی موجودگی میں بھی وہ اس طرح ایسا کچھ کرنے کا رسک دیں گے جبکہ 2-4 دن بعد نئی حکومت بننے والی ہے؟ یہاں پہ جو حالات ہیں پاکستان میں، جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ دن بدن بگڑتے جانتے، صورتحال نارمل نہیں ہے، اور انہی حالات میں جب کیسز چل رہے ہیں، آگے بات ہو رہی ہے، جب وائٹ پیپر پبلش کر دیا گیا ہے، فضل الرحمان کی گواہی آ گئی ہے، تو اب ہائی کورٹ میں سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس کی اپیلیں دائر کر دی جا چکی ہیں، اور سیشن کورٹ میں یہ عدت میں نکاح کیس کی اپیل بھی دائر کر دی گئی ہے۔ لیکن بشرا بی بی کے ساتھ جو ناروا سلوک ہو رہا ہے بنی گالہ میں،
ان کو جس طرح رکھا جا رہا ہے اور جس طرح انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے کھانے میں ایسڈ ملا کر دیا گیا ہے، ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کے جلن ہے پیٹ میں، سینے میں چھالے پڑ گئے ہیں وہ کھانا کھا کر، جس میں ان کو شبہ ہے کہ اس میں کچھ چیز ملا کر ان کو دی گئی تھی، تو ان کی صحت گرتی جا رہی ہے، جس طرح ان کی بہن نے، ان کی بیٹی نے، اور اس کے بعد جو وکلا حضرات اس میں مشال یوسف زئی ہیں، ان سے ملاقات کی ہے اور اس کا احوال انہوں نے بتایا ہے۔ تو کیا ہماری عدالتیں اس کا نوٹس نہیں لیں گی؟ وہ لوگ جن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اور یہ والا کیس کہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل شفٹ کیا جائے وہ بھی چل رہا ہے، تو ان سارے کیسز میں کیا عدالت خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ وہ آلریڈی اپنے آپ کو بہت ننگا کر چکی ہے، تو کیا ابھی اس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی صحیح سمت میں لا کر کھڑا کر دے؟ لیکن یہ ساری باتیں ہیں، ملک میں کل بھی امپورٹنٹ ڈے ہے، آج کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے؟ 2 بجے جو میریٹ ہوٹل میں سلمان اکرم راجہ پریس کانفرنس کرنے جا رہے ہیں، وہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے یہ بھی ابھی شام تک سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ اور کیا عمران خان کے جو لیڈرشپ ہے وہ لاکھوں کی تعداد میں کل لوگوں کو باہر نکالنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، جہاں پہ ایک ڈر اور خوف کی فضا ہے۔ 9 میں والا واقعہ لوگ بھولے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کیا لوگ لاکھوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں؟ اور اگر لاکھوں کی تعداد میں آ جاتے ہیں تو کیا شہباز شریف رسک لے گا اپنی حکومت بنانے کا؟ تو جی عمران خان نے اس نظام میں اپنی حکمرانی جیل میں بیٹھ کر قائم کر لی ہے کہ اب سیاست اسی سمت چلے گی جو سمت عمران خان دکھائے گا، اور کہتے ہیں نا کہ ہمیشہ ہی نہیں رہے، کبھی چہرے نقابوں میں سبھی کردار کھلتے ہیں کہانی ختم ہونے پر۔ تو جی کچھ کردار کھل گئے ہیں جن کے بارے میں ہمیشہ سے ارشد شریف شہید نے وہ بولتے رہے تھے کہ وہ کون ہے، اور یہ جو کچھ بھی معاملات ہو رہے ہیں اس کا جو پس آئینہ ہے، یعنی کہ پردے کے پیچھے جو کردار ہیں وہ کوئی اور ہے۔ تو ابھی چند کردار کے نام سامنے آئے ہیں اور ابھی اور بھی کردار کے نام سامنے آئیں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔